نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور یقیناً بھیجا ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، پس اچانک وہ 2 گروہ بن گئے، جھگڑنے لگے۔ قَالَ يَا قَوْمِ، فرمایا اے میری قوم، لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ، کیوں جلدی کرتے ہو تکلیف کے ساتھ، یعنی عذاب کے ساتھ، قبل الحسنہ، بھلائی سے پہلے، لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں استغفار کرتے ہو اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معک، انہوں نے کہا ہم نحوست پکڑتے ہیں تیرے ساتھ اور ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ہیں۔ قال طائرکم عند اللہ، حضرت نے فرمایا تمہاری نحوست اللہ کے ہاں، یعنی اللہ کی طرف سے ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم وہ قوم ہو جو فتنے میں پڑے ہوئی ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، اور شہر میں 9 آدمیوں کی ایک جماعت تھی، یفسدون فی الارض، جو فساد کرتے تھے زمین میں، ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ، انہوں نے کہا قسمیں کھاؤ اللہ کی، لنبیتنہ، کہ ہم رات کو حملہ کریں گے اس پر، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل پر، ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ، پھر ہم ضرور کہہ دیں گے اس کے ورثاء کے لیے، ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم تو حاضر ہی نہ تھے اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، اور انہوں نے ایک تدبیر بنائی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی ایک تدبیر بنائی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہ رکھتے تھے۔ فَانظُرْ، پس دیکھ ذرا، کیف کان عاقبۃ مکرہم، کیسے ہوا انجام ان کی تدبیر کا،
انا دمرناہم وقومہم اجمعین، بے شک ہم نے ہلاک کر دیا ان کو اور ان کی قوم کو، سب کو۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، بس یہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو جانتے ہو۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو تقوی اختیار کرتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، سورۃ النمل کا چوتھا رکوع آیت نمبر 45 سے لے کر 53 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے قبل حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہم نے قدر تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ آج کے سبق میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا واقعہ ہے کہ قوم سمود کس طرح شرک کے اندر مبتلا ہوئی، اور حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ کی خالص عبادت کی دعوت دی، جس پر اس قوم نے انکار کیا اور الٹا ایمان والوں سے جھگڑا کرنے لگے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس قوم کے اندر کچھ غنڈے اور بدماش بھی تھے، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں پر ہم رات کے وقت حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو بچانے کا فیصلہ کیا اور ان کے ارادوں کو خاک میں ملا کر سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور یقیناً ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا، اور جا کر انہوں نے کیا کہا، ان اعبدوا اللہ، عبادت اللہ ہی کی کرو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ یہی دعوت تھی، کیونکہ ان کا جرم یہ تھا۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، بس اچانک دو گروہ بن کر آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ ایک گروہ بن گیا صالح علیہ السلام کو ماننے والا اور ان کی دعوت کو پہ یقین کر کے اللہ کی خالص عبادت کرنے والا، اور دوسرا گروہ بن گیا حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کر کے اللہ کی خالص عبادت نہ کرنے والا اور کفر و شرک کرنے والا۔ یہ دو گروہ بن گئے اور آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا، اور بالکل یہی صورتحال تقریباً ہر نبی کے ساتھ ہوئی، اور ہمارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہوئی۔ آپ تھوڑا غور فرمائے نا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ کتنے سال جی؟ 35 سال۔ اور 35 سال کی عمر میں مشرکین نے کعبہ کو بنایا، جب حضور کی عمر 35 سال تھی۔ حجر اسود رکھنے کے وقت جھگڑا ہوا کہ کون رکھے، تو اس جھگڑے کا فیصلہ کس نے کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فیصل مانا، تو فیصل بندہ اس کو مانتا ہے نا جس پر اعتماد ہوتا ہے۔ یعنی اتنا اعتماد تھا پوری قوم کا کہ آپ کو فیصل مان رہے ہیں۔ 5 سال مزید گزرے، آپ کی عمر 40 سال ہوئی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا اور آپ نے دعوت کا آغاز فرمایا۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں مجنون ہے، کبھی کہتے ہیں شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں دیوانہ، جو یعنی منہ میں آتا ہے کہتے ہیں۔ 5 سال پہلے متفق کا فیصل مان رہے ہیں، اور 5 سال بعد یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں وہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں نا،
آپ کا دل دکھی ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں، یہ قرآن مجید کی آیات کے منکر ہیں۔ کون سی یا اللہ آیات؟ اللہ نے فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، جب تو قرآن مجید میں میری وحدانیت کو بیان کرتا ہے نا، یہ بات ان کو پسند ہے۔ اور بالکل یہی بات اللہ صالح علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ صالح علیہ السلام جب کہا ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف کس کی کرو؟ بس اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ جب صالح علیہ السلام نے یہ فرمایا فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، دو گروہ بن گئے اور آپس میں انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا، اور صالح علیہ السلام کو کہنے لگے عذاب لے آؤ نا جس عذاب سے ڈراتے ہو، جیسا کہ سورۃ الاعراف میں ہے یا صالح ائتنا بما تعدنا، صالح وہ لے آنا عذاب جس سے ہمیں ڈراتا ہے، کب آئے گا عذاب؟ حضرت نے فرمایا بے وقوفو، اللہ سے عذاب نہیں مانگا جاتا، اللہ سے تو رحمت مانگی جاتی ہے۔ قال یا قوم، حضرت نے فرمایا اے میری قوم، لم تستعجلون بالسیئہ، کیوں جلدی کرتے ہو عذاب کے ساتھ، قبل الحسنہ، بھلائی سے پہلے رحمت نہیں مانگتے ہو اور عذاب مانگ رہے ہو۔ لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں اللہ سے استغفار کرتے ہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین سبحان۔ اپنے گناہوں کی بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا کہ یا اللہ ہم سے غلطی کوتاہیاں ہوئی ہیں، اے اللہ تو معاف فرما۔ جو اللہ سے استغفار کرتا ہے اللہ اس پر ضرور رحم فرماتے ہیں۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے استغفار کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ سورہ نوح میں ہے، نوح علیہ السلام کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہتے ہیں میں نے اپنی قوم سے کہا رب سے استغفار کرو، اللہ بارشیں بھی وقت پر برسائے گا، رزق اور اولاد میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو استغفار بہت بڑی نعمت ہے، اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، حدیث مبارکہ میں آیا ہے اس بندے کے لیے مبارکباد جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائی گئی۔ تو کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ، لیکن یہ ہے عدد پورا کرنا مقصد نہیں ہے، دھیان کے ساتھ، کثرت کے ساتھ ساتھ دھیان بھی ہو۔ استغفر اللہ، یہ توجہ پوری ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ بھر کے فرمایا لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں اللہ سے استغفار کرتے ہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب بجائے اس کے استغفار کرتے انہوں نے ایک نیا نعوذ باللہ شوشہ چھوڑ دیا اور غلط بات، قالوا اطیرنا بک وبمن معک، کہنے لگے اے صالح ہم تو تیری وجہ سے اور تیرے ساتھیوں کی وجہ سے نحوست پکڑ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ اللہ کا نبی جہاں سے جاتا ہے نحوستیں ختم ہوتی ہیں، اور وہ اللہ کے نبی اور نبی کے ساتھیوں کو نحوست کا ذریعہ کہہ رہے ہیں، سب کو نعوذ باللہ۔ قال طائرکم عند اللہ، حضرت نے فرمایا تمہاری نحوست اللہ کی طرف سے ہے، مطلب تمہاری بدعمالیاں اللہ دیکھ رہا ہے اور ان بدعمالیوں کی تمہیں سزا دے رہا ہے، اپنے کفر و شرک کو نہیں دیکھتے ہو اور منحوس نعوذ باللہ ہمیں کہہ رہے ہو، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم تو وہ قوم ہو جو فتنے میں پڑ گئے ہو، آزمائش میں پڑ گئے ہو، برے اعمال بھی کرتے ہو اور مجرم ہمیں سمجھ رہے ہو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آزمائش اور عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ، اور اسی شہر میں 9 رہتن
9 بندوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تھی، یفسدون فی الارض، جو فساد کرتے تھے زمین میں، ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے، غنڈے اور بدماش تھے، قتل و غارت اور شرارتیں کرنا ان کا کام تھا، غریبوں اور مسکینوں کو ستانا ان کا مشن تھا۔ ایسے بدماش انہوں نے کہا قالوا تقاسموا باللہ، انہوں نے کہا قسمیں کھاؤ اللہ کے نام کی کہ لنبیتنہ واہلہ، راتوں رات صالح اور اس کے ماننے والوں پر حملہ کریں گے، اہل پر، اس کے گھر والوں پر یا اس کے ماننے والوں پر، ان پر ہم راتوں رات حملہ کر دیں گے اور راتوں رات سب کو قتل کر دیں گے اور ختم کر دیں گے، شب خون ماریں گے، اور پھر صبح ہم مکر جائیں گے کہ ہم نے تو یہ کام نہیں کیا۔ یہ انہوں نے پروگرام بنایا، مشورہ کیا، رات کے وقت حملہ کریں گے، شب خون ماریں گے اور صبح مکر جائیں گے۔ ثم لنقولن لولیہ، پھر ہم کہہ دیں گے اس کے ورثاء سے، ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم تو حاضر ہی نہ تھے اس کی ہلاکت کی وقت، اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، ہم تو ادھر تھے نہیں جی، ہم تو کہیں اور گئے ہوئے تھے، ہمیں تو پتہ نہیں یہ واقعہ کس نے کیا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں، سچے بھی بن جائیں گے، بری بھی ہو جائیں گے، اور صالح اور اس کے ماننے والوں کو مار بھی ڈالیں گے۔ یہ انہوں نے پروگرام بنایا۔ سنیے اللہ آگے کیا فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ایک تدبیر انہوں نے بنائی اور ایک تدبیر ہم نے بنائی۔ انہوں نے صالح اور صالح علیہ السلام کے ماننے والوں کو مارنے کی تدبیر بنائی، اور میں اللہ نے اپنے نبی اور ان کے غلاموں کو بچانے کی تدبیر بنائی۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، انہوں نے بھی تدبیر بنائی اور ہم نے بھی تدبیر بنائی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور نہیں تھا، یعنی ان کی تدبیر کا علم اللہ کو تھا، اللہ کے فیصلے کا علم ان کو نہیں تھا، ان کو شعور نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، دیکھ ذرا کیسے انجام ہوا ان کی تدبیر کا، اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان 9 گنڈوں کو اور ان کی باقی سب قوم کو بھی تباہ و برباد کر دیا، ایسے ہلاک کر دیا کہ نام و نشان مٹا دیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا، بس یہ دیکھو نا ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، اللہ کے سچے نبی کو جھٹلایا تھا اور شرک جیسا ظلم کیا تھا، آج ان کے مکانات خالی پڑے ہوئی ہیں، ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعلمون، بے شک اس میں نشانی ہے جاننے والی قوم کے لیے، جس کے اندر کچھ علم ہو، جس کے اندر کچھ شعور ہو اور وہ اللہ کی آیات پر غور کرے تو اس میں بڑی نشانی اور عبرت ہے۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے نجات دی ایمان والوں کو، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ان کو جو تقوی اختیار کرتے تھے۔ خلاصہ یہ نکلا، صالح علیہ السلام گئے قوم سمود کی طرف، ان کو اللہ کے احکامات سنائے، کفر و شرک سے توبہ طیب ہونے کا مشورہ دیا، لیکن وہ تو بگڑ گئے اور الٹا صالح علیہ السلام کو مورد الزام ٹھہرانے لگے، جھگڑا کرنے لگے اور نحوست بتانے لگے، اور خاص کر وہ 9 گنڈے اور 9 بدماش جو صالح علیہ السلام کے شہر میں رہتے تھے، جنہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم تو ایسا پلان بنائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا، صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالیں گے، ان کے ساتھیوں کو بھی مار ڈالیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں پلان تمہارے میرے حکم کے آگے نہیں چل سکتے، اللہ نے سب کو تباہ و برباد کر دیا، اپنے نبی کی بھی حفاظت فرمائی اور نبی کے ماننے والوں کی بھی حفاظت فرمائی، پھر ان کے گھر تو پڑے تھے ان بدبختوں کے لیکن خالی، فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ، خالی پڑے تھے، ویران پڑے تھے، اور دنیا کے اندر بھی ذلت کی سزا ملی اور آخرت کے اندر بھی ہمیشہ کی بازی ہار گئے۔ لوگوں، دنیا کے طاقت، دنیا کے نشے اور دنیا کے مال و متاع پر کبھی غرور نہ کرنا اور اللہ کے احکامات کے آگے ہمیشہ سر تسلیم خم کرنا، اسی میں کامیاب